سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ صدق الله العظيم۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہیں ڈھانپے، اور آرائش کے کپڑے بھی اتارے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں۔ گزشتہ آیات میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ابلیس کا راندہ درگاہ ہونا، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اسی کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ جنت میں ہوتے ہوئے جنت کا لباس آدم اور حوا کے جسموں پر تھا، لیکن جس درخت کے کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، اس درخت کو جب کھایا تو ان کے جسم سے لباس اتر گیا، اور پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگ گئے۔ اس سے ایک بات بہت کھلے انداز میں معلوم ہوتی ہے کہ جسم کو ڈھانپنا، اپنے خاص جسم کو ڈھانپنا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یعنی اللہ نے شروع ہی سے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو یہ بات اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اور جو پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام، وہ مکمل مہذب انسان تھے۔ ہمارے ہاں اسکولوں میں بھی، کالجوں میں بھی یہ بات بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، آج بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ جو بچے یہ خاص طور سے جو انگریزی اور مغربی نظام تعلیم میں پڑھتے ہیں، او لیول اے لیول جو کرتے ہیں، تو ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے مختلف طریقوں سے، اندازوں سے، کہ انسان جو ہے نا وہ مہذب پیدا نہیں ہوا، یہ تو ترقی کرتے 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 انسان بنا ہے اور آج اس شکل میں آیا ہے۔ ورنہ پہلے وہ غاروں میں رہا کرتا تھا، وہ پہلے ننگا ہوتا تھا، وہ اس کے جسم پہ بال ہوتے تھے، وہ بندر ہوتا تھا، وہ بن مانس ہوتا تھا، وہ فلاں ہوتا تھا، وہ فلاں ہوتا تھا۔ یہ ایک پورا اوٹ پٹانگ سلسلہ ہے جو ارتقاء کے نام سے، نظریہ ارتقاء کہتے ہیں اس کو، ایوولوشن۔ تو یہ دماغوں میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ قطع اول تو یہ خود مفروضہ ہے، کیونکہ بندر کا ڈی این اے اور انسان کا ڈی این اے آپس میں نہیں ملتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہمارا جن باتوں پر ایمان ہے، غیب پر اور اللہ کے بتائی ہوئی باتوں پر، اس میں بہت واضح بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے مٹی سے دفعتاً۔ یعنی ایک نئی مخلوق ہے۔ جو جانور اس کے علاوہ دنیا میں تھے وہ الگ الگ پیدا ہوئے اپنی اپنی جگہ، لیکن انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور وہ نبی بھی تھے،
اور مکمل مہذب تہذیب یافتہ اور سب کچھ سیکھے سکھائے ہوئے وہ انسان تھے. اللہ نے ان کو سکھایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھا دی تھی جو ضرورت کی باتیں تھیں ان کی. تو اس لیے انسان کبھی بھی جو ہے نا وہ ایسا نہیں رہا کہ بندر رہا ہو، پھر بندر کے بعد اس نے غاروں میں رہتا ہو، پھر انسان کے باپ جو ہے ہزاروں سال پہلے، یہ کتابوں میں جھوٹ لکھا ہوتا ہے سب کتابوں میں، چاہے وہ سائنس کی کتابیں ہوں، چاہے اور کتابیں ہوں، معاشرتی علوم کی کتابیں ہوں. یہ بہت بڑا دجل اور فریب ہے جو ہمارے مسلمان بچوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام جنت میں لباس میں تھے. پھر یہ ایک واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ کام ہوا، اور پھر انہوں نے پھر بھی فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا. تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ انسان کی فطرت میں لباس ستر پوشی ہے، اس کی فطرت میں ننگا ہونا نہیں ہے، جبکہ باقی حیوان جتنے بھی ہیں ان کی فطرت میں یہ چیز شامل نہیں ہے. کبھی بھی کسی حیوان کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لباس کی فکر میں ہو، اس نے کپڑا بنایا ہو یا کچھ ایسی چیزیں ایجاد کرنے کی اس نے سوچی ہو، لیکن نہیں، انسان کو اللہ نے یہ شعور بخشا ہے اور یہ اس کی فطرت میں ایک چیز شامل فرمائی ہے. تو آج کی آیات کے اندر اسی مناسبت سے آگے جو ہے وہ بات ہے. پچھلی آیت کے اندر ہی جو ہے وہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. اس نے جو پہلا انسان پہ حملہ کیا ہے، پہلے انسان پر پہلا حملہ، اس کے اندر اس کے نتیجے میں اس نے انسان کا لباس اتارا ہے، یعنی حیا ختم کرنے کی کوشش کی ہے اس کی. تو آج بھی انسان پر جو شیطان حملہ آور ہوتا ہے وہ اسی راستے سے ہوتا ہے، بے پردگی کے راستے سے، کہ اسے لباس سے بے پردہ کر دے اور اسے نام دیتا ہے ترقی کا اور آزادی کا، کہ اس میں کیا ہے جی، دل کا پردہ ہونا چاہیے. دل تو ویسے ہی پردے میں، دل کا بھی پردہ کر دا آپ نے، دل کو تو اوپن کر نہیں دیکھ سکتے آپ. پردہ تو جسم کے ہی ہے، لباس جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. تو آج بھی جو ننگی تہذیب ہے یورپ کی، مغرب کی، اور جو پوری دنیا میں اس وقت پھیل چکی ہے، چائنا میں، جاپان میں اور مشرقی ممالک میں، سب اس کی لپیٹ میں، ہندوستان میں اس کی لپیٹ میں، پاکستان میں بھی ان کی پورا زور ہوتا ہے کہ ہم اس تہذیب کو غالب کریں. مختلف ہیلوں طریقوں سے، واسطوں سے وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب شیطانی تہذیب ہے، شیطان کا سارا حملہ ہے کہ جو عورت کو لباس سے نکالتا ہے، گھر سے نکالتا ہے، پھر لباس سے نکالتا ہے، پھر اس کا لباس مختصر سے مختصر کرتا چلا جاتا ہے. پہلے بال ننگے کیے، پھر دوپٹہ گلے میں ڈلوایا، پھر دوپٹہ بھی غائب ہو گیا، پھر بال چھوٹے ہونا شروع ہو گئے، پھر لباس مختصر ہونا شروع ہو گیا. یہ سب شیطانیت ہے جو وہ جس کا شروع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اشارہ دے دیا کہ شیطان اس طرف سے حملہ کرتا ہے. اسی لیے ایک بزرگ ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے مسلمان عورتوں پہلی جاہلیت کی طرح باہر بن سنور کے نہ نکلا کرو. اولا کا مطلب ہے پہلی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف کہ اولا کے مقابلے میں کوئی اخرى بھی ہوگی، یعنی دوسری جہالت بھی کوئی آئے گی. تو وہ یہی جہالت ہے جو اس زمانے کی پڑھی لکھی جہالت ہے، یعنی جو جتنا زیادہ عصری علوم پڑھ جاتا ہے وہ اتنا زیادہ جاہل ہو جاتا ہے. جو تعلیم انبیاء علیہ السلام لے کر آئے، جو انسان کی فطرت میں اللہ نے چیزیں رکھی تھی، بے لباسی اللہ کی نے انسان کی فطرت میں نہیں رکھی، لباس پوشی، ستر پوشی اس فطرت میں رکھی ہے، فطرت انسانی ہے. وہ اس فطرت سے اتنی باہر بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ فطرت کیا ہوتی ہے، فطرت تو ایک تم لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہے، بس انسان تو آزاد ہے، جو مرضی کرے، ننگا پھرے، ننگ دھڑنگ پھرے، جو مرضی کرے. انسان کو تم نے مقید کر دی، یعنی اس کو دوبارہ جو جانوروں کی زندگی ہے اس میں اندر لے جاؤ. یہی تو امتیاز تھا انسان کا کہ انسان کو اللہ نے لباس بخشا ہے، باقی جانوروں کو اپنے ان کے طریقے ہیں جو خاص ان کے شرم گاہوں کے حصے ہیں، وہ چھپانے کے لیے نظم اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، ورنہ ان کے لیے پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے عام لباس نہیں ہے. یہ صرف آدم کی اولاد یعنی انسان کے لیے اللہ کا اعزاز ہے. اس کو فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. 3 قسم کے لباس اس آیت مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں. پہلی قسم کا لباس وہ ہے جو ضروری سطر کو ڈھانپتا ہے،
یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا. نازل کیے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں، جو مادہ ہے، جیسے روئی بنتی ہے اس سے کپڑا بنتا تھا، یا جو بھی چیزیں بنتی جن سے لباس بن رہا ہے آج کل بھی، کہ ریشم سے بنتا تھا تو اس کا کیڑا، یا اور چیزوں سے بنتا تھا تو اس کے اسباب سارے چونکہ ہم نے پیدا کیے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے آسمان سے سب کچھ نازل کیا. جیسے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا. تو لوہا نازل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس طریقے سے آسمان سے اترا ہے، باقی چیزیں زمین سے نکلی ہیں، یہ لوہا آسمان سے اترا ہے، نہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے تمہاری کسی بھی کاریگری یا دخل کے بغیر ہم نے اس کو پیدا کیا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ حکم تمہارے اوپر نازل کیا ہے، یعنی تمہاری فطرت میں اس بات کو رکھ دیا ہے کہ یہ لباس تم نے پہننا ہے. اس لیے انسان چاہے جتنا مرضی مذہب سے آزاد ہو جائے، خدا سے آزاد ہو جائے، اور جگہوں سے آزاد ہو جائے، وہ یہ لباس اتارنے کی ہمت نہیں کر پاتا. شیطان بڑی کوشش کرتا ہے اس کو ایسا کرنے کی، لیکن وہ کہتا ہے نہیں یہ تو بد تہذیبی ہے، یہ تو بری بات ہے. حالانکہ یہ جو لباس ہے یہ تو مذہب نے دیا انسان کو، اللہ نے دیا ہے، وحی نے دیا ہے. تو پہلا لباس فرمایا وہ ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں وہ لباس جو ستر پوشی کرتا ہے. یہ لباس مرد کے لیے وہ ہے جو ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت، ناف سے لے کر جو گھٹنے ہیں وہاں تک کا جو حصہ ہے مرد کے لیے یہ ستر ہے. یہ کسی دوسرے مرد کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں، اور عورت کے لیے بھی سوائے بیوی کے کسی کے لیے دیکھنا اس حصے کو جائز نہیں ہے. میاں بیوی دیکھ سکتے ہیں. اور جو عورت کے لیے ہے وہ پورا بدن ہی سمجھے تو ستر ہے. صرف اس کے جو محرم رشتہ دار ہیں، مرد جو خامند ہے وہ تو اس کے لیے تو کوئی پردہ نہیں ہے کسی قسم کا بھی، لیکن جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں وہ ان کے لیے یہ ہے کہ چلو پاؤں یا پنڈلیاں اور یہ جو کوہنیاں ہوتی ہیں یہاں تک بازو، اور پھر چہرہ یہ کھلا رکھ سکتی ہے ان کے سامنے، یا سر سے اگر اوڑھنی اتر جائے بائی چانس تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جو اس نے باہر نکلنا ہے یا غیر محرم مرد ہیں، غیر محرم سے مراد وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا. محرم وہ ہیں یعنی حرام ہے، وہ رشتے حرام ہیں انسان پر. باپ، بیٹا، بھائی، بھانجا، بھتیجا، اور داماد اور سسر، ان میں سے کچھ رشتے تو وہ ہیں جو شروع سے حرام ہوتے ہیں. داماد اور سسر کا رشتہ جو ہے یہ بعد میں حرمت میں داخل ہوتا ہے، اگرچہ ان سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، لیکن فقہاء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے کہ یہ چونکہ بعد میں بنا ہے تو اس لیے اس میں فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. اس لیے اگر ساس جوان ہو تو داماد کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور سسر جو ہے اس کو بھی بہو سے احتیاط کرنی چاہیے، بہو کو سسر سے احتیاط کرنی چاہیے. وہ رشتہ یہ نہیں ہے جو بیٹی اور باپ کا ہوتا ہے، یا ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، وہ دامادی اور سسرالی رشتہ یہ نہیں ہے. اگرچہ حرام ضرور ہے، چلو مجبوریاں ہوتی جو کہ گھر میں رہنا ہوتا ہے تو اللہ نے وہ تنگی نہیں رکھی، لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ یہ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں. اگر ان رشتوں میں کچھ گڑبڑ ہو جائے، شیطان اگر کچھ دخل اندازی کروائے تو بسا اوقات اس کا اثر نکاحوں پر پڑتا. جو نکاح ہو چکے ہوتے ہیں ان پر اثر پڑتا ہے، وہ نکاح بعض دفعہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. تفصیل لمبی ہے بہرحال. تو ایک یہ دائرہ ہوتا ہے. تو محرم رشتہ داروں کے لیے عورت کا جسم تو یہ ہوا. باقی جو رہے غیر محرم، جیسے باہر نکلنا ہے اس نے یا اور دور کے رشتہ دار ہیں، تو ان کے سامنے پھر اس کو پورا جسم ڈھانپنا ہے، چہرے سمیت جو ہے وہ اس کو چہرہ خاص طور سے اس کو ڈھانپ کر رکھنا ہے. حجاب میں آنا ہے، نقاب میں، برقعے میں آنا ہے، یہ اس کے لیے ذمہ داری ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جو قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ اپنی مومنین کو حکم دے دیں کہ مومن عورتوں کو کہ وہ اپنی اوڑھنیاں لٹکا کر رکھیں اپنے چہروں پر، تو اس کی صورت کیا تھی؟ تو انہوں نے اپنی چادر لی اور پورا جسم ایسے سر لپیٹا، منہ لپیٹا اور ایک آنکھ کھلی رکھی صرف دیکھنے کے لیے. فرمایا کہ یہ مطلب ہے اس کا. تو پردہ چاہے چہرے کا ہو، یہ خود قرآن پاک سے اس کا ثبوت اس طریقے سے موجود ہے. اور پھر دوسرا درجہ جو لباس کا ہے وہ ہے زینت، یعنی انسان کا لباس بنیادی تقاضا جو ہے نا وہ تو اتنے میں پورا ہو گیا. ایک مرد نے اگر ناف سے لے کر گھٹنے تک کا سطر ہے، یہ جو ران ہے اس کو بھی کھولنا جائز نہیں ہے. جو ہمارے یہاں بعض دفعہ جو کھلنڈرے لوگ ہوتے ہیں، کھلاڑی، یہ کچھ ایسی لباس پہنتے ہیں کہ جس میں گھٹنے ننگے ہوتے ہیں، رانیں بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ گناہ کی بات ہے، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے.
ان کے لیے پہننا بھی اس طرح کا لباس گناہ ہے، پھر جو اس کو دیکھے گا وہ بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ضروری لباس تو یہاں تک ہوا، پھر اس کے بعد جو باقی قسم کا لباس ہے جو ہم نارمل پہنتے ہیں، صرف ہاتھ کھلے رکھتے ہیں، پاؤں کھلے رکھتے ہیں، یا چہرہ اور سر کھلا رکھتے ہیں مرد حضرات، یہ زینت ہے۔ فرمایا کہ یہ دوسرا درجہ ہے لباس کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا، یعنی اس کا بھی حکم ہے کہ عام حالات میں آدمی اس میں بھی کمی نہ کرے، یعنی خصوصی حالات جیسے کبھی کوئی نہانا دھونا ہے یا کوئی اور مجبوری گھر کے اندر ہوتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، ورنہ باہر نکلے آدمی ایسی حالت میں کہ صرف شلوار اس نے پہن رکھی ہے، اوپر سے ننگ دھڑنگ ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگرچہ گناہ اس درجے کا نہیں ہے جو ناف سے گھٹنے تک کو کھولنے کا گناہ ہے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ زینت میں داخل ہے کہ اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد تیسرا لباس فرمایا وہ لباس تقویٰ ہے، یعنی یہ دو لباس تو لباس ظاہری ہو گئے، اور تیسرا لباس اندر کا لباس ہے جس کو کہتے ہیں کہ دل کا پردہ، یہ سب یہ بھی ضروری ہے، یعنی اندر بھی انسان کے تقویٰ ہونا چاہیے، اور یہ تقویٰ بھی ایک لباس ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا لباس ہے جو نظر نہیں آتا، یعنی ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن لوگ اس کو کاؤنٹ ضرور کرتے ہیں۔ ایک بندہ بے حیائی کی زندگی گزارتا ہے، لباس پورا پہنتا ہے، یہ ایک عورت ہے وہ بے حیائی کی زندگی گزار رہی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا کہ جب تم حیا ختم ہو جائے تو جو مرضی کرو، پھر تمہیں کون روک سکتا ہے۔ یہ ایک مرد ہے، وہ ایسی کردار اس کا اچھا نہیں ہے، معاشرے میں برے حرکات کرتا ہے، لیکن لباس بہت خوبصورت ہے اس کا جناب، سب ریکوائرمنٹس اس کی پوری ہیں، لباس ضروری بھی ہے، لباس زینت بھی ہے، لیکن جو معاشرے میں اس انسان کی عزت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک آدمی متقی ہے، اس کو جو عزت حاصل ہوگی وہ اس کو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو تقوی کی بنیاد پر انسان کو عزت ملتی ہے، اسے بھی ایک لباس سے تعبیر کیا، کیونکہ لباس انسان کو ڈھانپتا ہے، اس کی شرم، اس کو بے شرمی سے بچاتا ہے، اس کو شرمندہ ہونے سے بچاتا ہے۔ تو تقوی اگر انسان کی زندگی میں ہو تو انسان شرمندہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ بہترین لباس ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو لباس ہے اس کے اندر 4 چیزوں کا خیال ہونا چاہیے، جو لباس پہنا جائے، مرد ہو یا عورت ہو، عورتیں پہنتی ہوں، ان میں 4 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جسم کو ضروری حصے ڈھانپے ہوئے ہو، جو میں نے عرض کر دیا، سطر تو کم سے کم مکمل ڈھانپے ہوئے ہو، اور پھر اس کے بعد دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لباس ایسا ہو کہ جو چست نہ ہو، یعنی ایسا چست نہ ہو کہ جسم کی جو شیپ ہے نا، اعضاء کی ساخت وہ دکھائی دیتی ہو انسان کو، وہ سمجھ آتی ہو کہ یہ موٹا آدمی ہے یا پتلا آدمی ہے۔ جیسے بعض ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جینز پہن لیتے ہیں، تو یہ اسی میں آتا ہے، اس میں جو اعضاء کی ساخت ہے نا وہ دکھائی دیتی ہے، اور یہ خاصی بے حیائی کی چیز ہے، لیکن چونکہ ہمارے اوپر اس کو مسلط کر دیا گیا تو اب وہ لگتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی شلوار قمیص میں ہے اور اسے کہا جائے کہ آپ یہ جو قمیص ہے نا اس کو تھوڑا سا شلوار کے اندر اڑیس لیں، وہ کہے گا کیا بات کرتے ہو تم، بے تہذیبی کی بات کر رہے ہو تم۔ یا آدمی جب سجدے میں جاتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اگر اس کا پچھلا پلہ اٹھ جاتا ہے تو آدمی حجاب محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح سے مجھے کور ہونا چاہیے میرے جسم کے اس حصے کو، وہ کور نہیں رہا، وہ کھل گیا، حالانکہ کپڑا موجود ہے، لیکن پھر بھی آدمی اپنے اندر جھجک محسوس کرتا ہے، یہ فطری جھجک ہے۔ لیکن یہ جو لباس ہمارے یہاں اس طرح کا چل پڑتا ہے تو پھر اس میں یہ جھجک ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو انسان کے اعضاء ہیں، رانے ہیں، کولے ہیں، وہ بالکل لوگوں کے سامنے مٹک مٹک کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اس کو فخر سمجھتا ہے کہ میں بڑا ماڈرن مین ہوں کہ میں نے یہ لباس پہن رکھا ہے جو دوسروں کو ملتا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ لباس تو بہت سستا ہے، بالخصوص ہمارے اس معاشرے میں تھوڑے سے پیسوں میں ہی آ جاتا ہے، دھونا بھی اتنی زیادہ دیر نہیں پڑتا۔ تو زیادہ عزت والا لباس تو وہ ہے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، کھلا ہو، جس میں جسم کے اعضاء کی ساخت نمایاں نہ ہو۔ پھر وہ لباس اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے کپڑا اس کا کہ جس کے اندر سے جسم کی رنگت جھلک کے، اگر رنگت جھلک رہی ہے تو اس میں تو نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ مستورات کے لیے بھی خاص طور سے اس بات کا اہتمام ہونا ضروری ہے کہ دوپٹہ سر پہ لیتی ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی، عام حالات میں بھی، تو اس کے اندر سے بال نہیں نظر آنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو اپنا باقی لباس پہنتی ہیں، قمیض پہنتی ہیں، بسا اوقات مستورات ایسے لباس فیشن کے اندر ڈوب جاتی ہیں اور ان کو خیال نہیں رہتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، اس میں یہ جو ساری بازو ہیں وہ ان کے نظر آ رہے ہوتے ہیں،
تو ایسے لباس میں نماز بھی نہیں ہوتی، اور ویسے عام حالات میں ایسا لباس پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات، ایسے قیامت کے قریب ایسے لوگ بھی، عورتیں بھی ہوں گی کہ جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ بالکل مختصر کپڑے ہیں جو جسم ضروری ڈھانپنا ہے وہ ڈھانپ ہی نہیں رکھا، اور دوسرا یہ کہ کپڑے پہنے ضرور لیکن اتنے پتلے کہ اس کے اندر جسم نظر آ رہا ہے، تو یہ نہ پہننے کی طرح ہے، اور ان پر لعنت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر کہ وہ جو اس طرح کی حرکت کر رہی ہے، کیونکہ یہ شیطان کو خوش کر رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر رہی ہے۔ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، وہ پھر وہی اس پہ مسلط ہوگا، پھر کہیں گی کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پھر وہ مسئلہ ہے، پھر وہ مسئلہ ہے، مسئلے خود اپنے ہاتھ سے ہم کھڑے کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ لباس جو ہونا چاہیے وہ کسی غیر قوم کا، کسی کافر قوم کا شعار نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر آدمی کہ یہ تو فلاں قوم کا آدمی ہے، یہ تو ہندو ہے، یہ تو عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ اس لباس کی ایسی خاص حیت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھتے ہی ذہن ادھر منتقل ہو جائے۔ تو ان چار چیزوں کا خیال رکھ کر کوئی بھی لباس پہنا جائے، اس میں پابندی نہیں ہے، چاہے کوئی عربوں کے طریقے پہ توپ پہنتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے ہندوستانی طریقے پر قمیص پہنتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر زمانے کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، علماء، صلحاء، فقہاء، عباد، زہاد، محدثین، ان کا لباس ان جیسا قریب ان کا لباس اختیار کیا جائے، وہ حیت پسند ہوتی ہے، لیکن کوئی خاص قسم کی حیت کہ یہ وہ فلاں اس کی شریعت میں اس قدر پابندی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔